تو جناب خاور گھمن صاحب، یہ آپ کی میموری بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، آپ چیزیں یاد رکھتے ہیں، اور کئی جو ہم نے آپ کو جو باتیں سنوائی ہوں گی اس کے بعد چودھری صاحب ہنس رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی بھی میموری کافی ریفریش ہو گئی ہوگی، ریجوینیٹڈ ہو گئی ہوگی. مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ شہباز اسپیڈ ہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں. ایک بار تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا نا 2018 میں، آئی ریممبر سلیکٹڈ کا، یہاں پر تو وہ نعرہ بھی نہیں تھا. اب ان کے بارے میں یہ الفاظ کا استعمال کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب تو وہ ہیں، وہ کون سا فارم ہے؟ 47 کی بات ہوتی ہے. دیکھیں یہ اشفاق، یہ آپ نے جو ساری تاریخ بتائی ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور دوسری سائڈ پہ جو پوری دنیا کے اوپر جو سیاست کے حوالے سے ایک کنسنسس اوپینین پائی جاتی ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس، کہ ہفتے کے اندر سیاست کوئی بھی رنگ جو ہے اختیار کر سکتی ہے، اور سیاست جو ہے وہ کھیل ہی ممکنات کا ہے. سیاست کے اندر آپ ایک دن کوئی رنگ دیکھیں گے، دوسرے دن کوئی دوسرا رنگ، کوئی حرف آخر نہیں، اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہو سکتا. اور یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، یا ساری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے. امریکہ کی فرض کریں مثال آپ لے لیں کہ ڈیموکریٹس کے اندر جب آپس میں کینڈیڈیٹس کی لڑائی ہوتی ہے پارٹی نامینیشن کے لیے، مطلب جب ہیلری اور اوباما کا آپس میں جب وہاں پہ مکالمہ ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک تنقید کا نشانہ بنایا. اوباما جیتا، پھر اس نے ہیلری کو اپنی سیکرٹری آف اسٹیٹ اہم ترین عہدہ دے دیا، اور آن ورڈ یہ سارے معاملہ چلتے رہے. ٹھیک ہے. میں یقین کریں کہ 2 دن سے یہ جو بیان بازی ہے اس کو سامنے رکھیں تو مجھے اس میں کوئی نئی چیز، کوئی سرپرائز یا کوئی ہوتا ہے نا کہ میں کہ کوئی نیا پن آیا ہو کہ جی یہ بڑی پریشانی والی بات ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز کے اندر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ جی آپ کرپٹ ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیشہ جس طرح آج بلاول نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ الیکشن ریگنگ کے ذریعے ہی اقتدار کے اندر آئے. یہ ان کی پرسیپشن ہے، بنانے کی کوشش کی. لیکن جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسے خطے کے اندر جا کے یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات دہرا رہے ہیں جو کہ سینسٹیو ہے. ایک ایسا خطہ جو کہ ابھی تک یو این کے چارٹر کے اوپر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ایک ایسا خطہ کہ جس کو ہم دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ یہ رکھ رہے ہیں کہ ابھی اس خطے کے لوگوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم اس خطے کے اندر جا کے ہمارے یہ چلے ماضی کے جو بڑے سیاستدان ہیں ہمارے ان کو سائڈ پہ رکھیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ جو مریم نواز شریف صاحبہ جب یہ بھی وہی روایت قائم رکھیں گے کہ جی دنیا کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہمارا پاکستان کا میڈیا جب آج کوٹ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا خطہ جس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ آزاد جموں کشمیر ہے اور لائن آف کنٹرول کے اس پار مقبوضہ جموں کشمیر ہے. ہم آزاد جموں کشمیر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو آئین دیا، ہم نے ان کو اسمبلی دی، ہم نے ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا. اور آج ہماری جو نوجوان قیادت ہے بدقسمتی سے وہ دنیا کے سامنے یہ پرسیپشن یہ بنا رہے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے اندر حکومت میں ہیں سیاسی جماعتیں، دونوں سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کے جو عوام ہے ان کے ووٹ کے رائٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا، اس کو چوری کیا جا رہا ہے. ایک پارٹی دوسرے کو الزام لگا رہی ہے اور یہ ایک انتہائی پریشان کن معاملہ ہے. تو اس کے اوپر ہمارے میرے خیال میں سیاسی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ یہ سیاست آپ پاکستان کے اندر کر لیتے، آپ کو ریاست کے اندر آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن باقی بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا اس کے اوپر میرے خیال میں آگے چل کے بات کریں گے. میں بلکہ اس کے اوپر بھی بعد میں آتا، کیونکہ میں نے جو پہلے پریمبل پیش کیا یا اپنے ابتدائیہ میں جو بات کی وہ میں نے یہی بتانے کی کوشش کی. چودھری صاحب اس پہ مسکرا بھی رہے تھے. وہ ریزن یہی ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از نیو. چودھری صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ یہ بیان دینے کے بعد، کیونکہ ماضی میں اس سے سخت بیان دیتے رہے اور وہ پھر جا کے ایک ساتھ بیٹھ جائیں. چودھری صاحب یور تھاٹ سر. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو ہے درجہ حرارت زیادہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جو الزام لگایا ہے کہ یہ 47 کی پیداوار ہے، اسلام آباد کی حکومت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی.
یہ بدترین مخالف جو ہیں ان کا یہی کلیم ہے، مسلم لیگ نون کے بدترین مخالف جو ہیں ان کا ایگزیکٹلی یہی کلیم ہے کہ آپ لوگ دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ تو آج وہیں کھڑے ہو گئے ہیں بلاول۔ اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کے بیانات کو دیکھیں، اب جب ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو سچویشن سرک رہی ہے، ان کے ہاتھوں سے معاملات پھسل رہے ہیں، ان کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اب یہ اگر اکٹھے بیٹھیں گے بھی تو وہ منافقانہ مسکراہٹیں جو ہیں، یہ جو زخم لگ گئے ہیں نا، ان کو وہ نہیں کریں گی، نہیں بات سکیں گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے، دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس انڈیڈ۔ اب آپ مجھے بتائیں، پہلے گلگت بلتستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اب اے جے کے میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ بھائی اب آپ اگر آپ کا جو مخالف تو جو تھے انہوں نے کہا ہماری 18 سیٹیں ہیں، اس کو آپ نے پس پشت ڈال کے دونوں نے مل کے حکومتیں بنا لی، وہاں حکومت بن چکی، آج وزیروں کو محکمے دے دیے گئے۔ تو پھر پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ آج مسلم لیگ نون کی بھی یعنی دھاندلی زدہ ہے یا فیئر فری امپارشل الیکشن ہے یا واٹ ایور اٹ از، ایکسیپٹ اٹ۔ اب یہ آپ یعنی بازار میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے اوپر کو وہ جو کہتے ہیں لینن جو ہے وہ اس کو کر ڈرٹی لینن کو، تو واٹ از گوئنگ آن؟ کیوں جاگرسائی کرا رہے ہو اپنی اور دوسروں کی؟ ساتھ بیٹھ جاؤ، جو مسئلہ ہے اس کو حل کرو اور آئین اور قانون کی طرف لوٹو۔ ملک کا مذاق نہ بناؤ، نہ اپنا۔ کل آپ نے جا کے پھر وہی سری پائے اور سجی جو ہے وہ کھانی ہے، تو آج یہ اتنے دور کیوں گئے؟ وہ آپ جو بات کر رہے تھے نا اشفاق صاحب جب کہ خاور صاحب کو ان کی یادداشت بڑی اچھی ہے، تو اس میں مجھے ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک صاحب تھے چیمان نامی، ٹھیک ہے، یعنی تو ایک ان کا پی ایس او لگا، تو 8 10 15 دن بعد اس کو پی ایس او کو بلایا کہ کیوں جی علی احمد تاڑا پھر میرے نہ رہ کے ایمان تازہ ہو گیا ہے، یعنی ایک مذہبی یا باریش شخص کے ساتھ کام کر کے۔ تو انہوں نے کہا جی جان دی مان پاواں تے میرا تے جڑا ایمان ہے سی نا وہ بھی چلا گیا۔ انہوں نے کہا کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا کی ہویا ہے؟ میں انہوں دس رہا کہ خاور گھومن صاحب دی جڑی یادداشت ہے سی نا وہ بھی تو ضائع کرا دیتی ہے، ختم۔ ہوں تو انہوں نے اپنا نام ہی پوچھیے تو کئی دفعہ سوچ کے دستے ہیں فارم 47 دا یا 45 دا، اسے ڈگر چ لگے رہندے نے۔ وہ چھوڑو بھائی، آگے جاؤ۔ اچھا انہوں نے کہا جی وہ جڑا ہے سی میرا ایمان وہ بھی مک گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا ادھروں فون آتا ہے خاور گھومن صاحب بات کریں گے چیئرمین صاحب سے۔ ہم کہتے ہیں سر وہ میٹنگ میں ہے۔ اس کے بعد دوسرا فون آتا ہے اشفاق صاحب کا، سر وہ واش روم میں ہے۔ تیسرا فون آتا ہے جی وہ گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے ہیں۔ چوتھا فون آیا ہے جی وہ فلاں آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو ہم تو سارا دن جھوٹ بول بول کے غلط بیانی کر کر کے جڑا تھوڑا بہت ایمان تھی وہ بھی چلا گیا۔ کیڑا ایمان تازہ ہویا ہے؟ تو خاور گھومن صاحب دی کیڑی یادداشت رہ گئی ہے جو تو انہوں نے ٹھیک ہے سر، آئی گاٹ یور پوائنٹ سر۔ حسن ایوب صاحب،